السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، قیامت والے دن سورج کو مخلوق کے اتنا قریب کر دیا جائے گا کہ وہ ان سے 1 میل کے فاصلے پر ہوگا۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرنے والے تابعی سلیم بن عامر فرماتے ہیں، اللہ کی قسم میں نہیں جانتا کہ میل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مراد کیا تھا۔ کیا زمین کی مسافت یا سرما دانی کی وہ سلائی جس سے آنکھ میں سرما لگایا جاتا ہے؟ چونکہ عربی میں اسے بھی میل کہا جاتا ہے۔ چنانچہ لوگ اپنے اپنے اعمال کے مطابق پسینے میں ہوں گے، بعض ان میں سے وہ ہوں گے جو اپنے ٹخنوں تک، بعض اپنے گھٹنوں تک، بعض اپنے پہلوؤں تک پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، اور بعض ایسے ہوں گے کہ انہیں پسینے نے لگام ڈالی ہوگی۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک سے اپنے منہ کی طرف اشارہ فرمایا، یعنی جس طرح جانور کے منہ میں لگام ڈالی جاتی ہے اس طرح پسینہ ان کے لیے لگام بنا ہوا ہوگا، یعنی ان کے منہ اور کانوں تک پسینہ ہوگا۔ حضرت عبدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان قریب تم میں سے ہر شخص سے اس کا رب اس حال میں کلام فرمائے گا کہ آدمی اور اس کے رب کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا۔ تو آدمی اپنی دائیں جانب دیکھے گا تو اس کے آگے بھیجے ہوئے عمل ہی نظر آئیں گے، اپنی بائیں جانب دیکھے گا تو ادھر بھی اپنے آگے بھیجے ہوئے عمل ہی نظر آئیں گے، اور اپنے سامنے دیکھے گا تو سامنے اسے جہنم کی آگ کے سوا کچھ نظر نہیں آئے گا۔ چنانچہ تم آگ سے بچو، اگرچہ کھجور کے ایک ٹکڑے کے صدقے کرنے کے ذریعے ہی سے ہو۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں وہ کچھ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، اور وہ کچھ سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے۔ آسمان چرچراتا ہے اور اس کے لائق ہے کہ وہ چرچرائے، اس میں 4 انگلیوں کی بھی جگہ ایسی نہیں ہے کہ جہاں کوئی فرشتہ اپنی پیشانی ٹیکے اللہ کے آگے سجدہ ریز نہ ہو۔ اللہ کی قسم اگر تم وہ باتیں جان لو جو میں جانتا ہوں تو تم ہنسو تھوڑا اور رو زیادہ، اور تم بستروں پر اپنی عورتوں کے ساتھ لطف اندوز ہونا ترک کر دو، اور تم اللہ سے پناہ چاہتے ہوئے جنگلوں کے راستوں کی طرف نکل جاؤ۔ فوائد و مسائل، اس میں بھی خوف الہی کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا ہے، کیونکہ ایک مومن کے دل میں اللہ کی جتنی عظمت و جلالت ہوگی اتنا ہی اس کے دل میں اللہ کے عذاب اور اس کی رحمت کی امیدوار ہوگی، اور وہ فرشتوں کی اکثرت کا بیان ہے جو ہمہ وقت اللہ کی عبادت میں مصروف اور اس کی بارگاہ نیاز میں سجدہ ریز رہتے ہیں۔ جب فرشتوں کا یہ حال ہے جو ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، تو انسان کے لیے جو ہر وقت حدود الہی کو پامال کرنے میں لگا رہتا ہے، اللہ کی عبادت کتنی ضروری ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ نافرمانیوں سے باز رہے اور اللہ سے مدد اور پناہ طلب کرتا رہے۔ اس حدیث میں ان لوگوں کی تردید ہے جو آسمان کے وجود کو تسلیم نہیں کرتے، بلکہ اس کو جو ہمیں آسمان نظر آتا ہے اپنی نظر کی انتہا سمجھتے ہیں۔ اس میں آسمان کے وجود اور اس کی آواز کا اثبات ہے، مزید اس پر فرشتوں کا سجدہ ریز ہونا بھی ثابت ہے جو کسی ٹھوس چیز کے بغیر ممکن نہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ایک مرتبہ ایسا خطبہ ارشاد فرمایا کہ اس جیسا خطبہ میں نے کبھی نہیں سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم وہ باتیں جان لو جن کا مجھے علم ہے تو تم ہنسو تھوڑا اور رو زیادہ۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے اپنے چہرے ڈھانپ لیے اور ان کی آہذاری کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے صحابہ کے بارے میں کوئی بات پہنچی تو آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، مجھ پر جنت اور دوزخ پیش کی گئی تو میں نے آج کے دن کی طرح بھلائی اور برائی نہیں دیکھی، اور اگر تم وہ باتیں جان لو جو میں جانتا ہوں تو تم ہنسو تھوڑا اور رو زیادہ۔
چنانچہ اصحاب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس سے زیادہ سخت دن کوئی نہیں آیا۔ انہوں نے اپنے سر ڈھانپ لیے اور وہ آہ و بکا کر رہے تھے۔ فوائد و مسائل: اس سے معلوم ہوا کہ جنت اور دوزخ موجود ہیں اور دیگر بعض امور غیبیہ کی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کا مشاہدہ کرایا گیا ہے۔ زیادہ ہنسنا پسندیدہ نہیں ہے کیونکہ یہ غفلت اور آخرت فراموشی پر دلالت کرتا ہے، جبکہ مسلمان کو ہر وقت چوکنا اور فکر آخرت سے مضطرب رہنا چاہیے۔ اللہ کے خوف یعنی اس کے عذاب سے ڈرتے ہوئے رونا نہایت پسندیدہ ہے، اور یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کا دل بیدار، اللہ کی یاد اور اس کے خوف سے معمور و لرزاں اور فکر آخرت سے پریشان ہے۔ علماء کو چاہیے کہ گاہے گاہے لوگوں میں فکر آخرت کا شعور بیدار کرتے رہیں تاکہ وہ دنیا کی لذتوں میں ہلکان نہ ہو جائیں۔